اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کی روزانہ کی دعاؤں میں دوسرے دن کی دعا میں ارشاد فرما رہے ہیں: اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اے خدایا، مجھے اس مہینے کے اندر اور اس دن میں اپنی خوشنودی سے نزدیک کر دے، اپنی رضایت سے نزدیک کر دے. وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اور اے خدایا اس دن میں مجھے اپنے غصے سے، اپنے عذاب سے دور کر دے. ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور اس دن میں مجھے توفیق دے کہ میں تیری آیتوں کی قرأت کروں تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اگر اس دن کی دعا پر توجہ فرمائیں تو تین بنیادی چیزیں اس دعا کے اندر پروردگار عالم سے سوال کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خدایا مجھے اپنی رضوان سے نزدیک کر دے، رضایت سے نزدیک کر دے، اپنی خوشنودی سے نزدیک کر دے. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کی زندگی کے بہت سارے مقاصد بیان کیے ہیں، کہیں اجمالی طور پر اور کہیں تفصیلی. ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں. یہ دنیا کے اندر ہماری زندگی کا ہدف ہے کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جو کام ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم خدا کی بندگی کریں. اب اگر اس بندگی کو انجام دیں گے تو کیا ہوگا؟ اور آیات کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. تو یہ زندگی کا دوسرا ہدف بن جائے گا. اس دنیا میں اللہ کی بندگی کریں تاکہ اس دنیا میں ان جنتوں کو حاصل کریں. اب سوال یہ ہے کہ ان جنتوں کے اندر کیا ہے؟ تو کہیں بتایا گیا کہ جنتوں کے اندر پھل ہیں، پھول ہیں، نہریں ہیں، باغ ہیں، محل ہیں، قصور، حور، یہ تمام چیزیں. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا ایک ہدف ان جنتوں تک داخل ہونا جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. گویا یہ چیزیں ایک زندگی کا ہدف بن گئی. لیکن پروردگار عالم نے اپنی آیات میں بیان فرمایا کہ یہ چیزیں جنت کی پست حقیقت ہیں. فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضایت حاصل کر لینا یہ سب سے بڑھ کر ہے. اب وہ خدا کی رضایت ہے کیا؟ خدا متعال کی رضایت کوئی حاصل کر لے اسے ملے گا کیا؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم آگاہ نہیں ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو جنت کی تمام نعمتوں کے اندر سر فہرست قرار پا رہی ہے، اور یہ رضایت اس شخص کو نصیب ہوگی کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ سے راضی ہوگا. عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ معمولاً یہ کہتے ہیں کہ خدایا تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا، سب سے بڑی مشکل ہمارا خدا سے راضی ہونا. لہذا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی خدا سے راضی ہو گئے. یہ مرحلہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے. یہاں پر پروردگار عالم سے اس کی رضایت طلب کی گئی ہے. بظاہر لگتا ہے رضایت کا مطلب وہ جو جنت میں حاصل ہونے والی رضایت ہے، رضوان من اللہ. بس زندگی کا ایک مقصد یہی مقصد ہے کہ حیات اخروی کے اندر، اس دوسری زندگی کے اندر ایک ایسے مرحلے پر فائز ہو جانا جس کو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رضوان ہے. یہاں پر اسی کی دعا کی گئی ہے اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے خدایا مجھے نزدیک کر دے اس دن میں اپنی رضوان سے، اپنی رضایت سے. البتہ یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ خدا متعال مجھے اس دن کے اندر ان اعمال سے نزدیک کر دے جن کے نتیجے میں مجھے تیری رضایت ملنی ہے. ظاہر ہے وہ جو رضایت ملنی ہے وہ بلا قانون تو نہیں ہے. جب پروردگار عالم کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے قانون ہے، بیان فرماتا ہے کہ اگر فلاں گناہ کرو گے تو مثلا نعمت سے محروم ہو جاؤ گے، تو اللہ کی رضایت تو بلا قانون نہیں ہو سکتی کہ خدا نے بتایا مجرم کو، گناہگار کو، جس کے اندر اللہ کی خدمت کے لیے، بندگی کے لیے کچھ نہیں نظر آتا، خدا نے متعال کہ میں نے یوں ہی تجھے رضایت دے دی. ایسا تو نہیں ہوگا.
بس اس کے اندر جو دعا کی گئی ہے، اے خدایا مجھے اپنی رضوان سے نزدیک کر دے، مرضات سے، رضایت سے نزدیک کر دے، اس کا مطلب ہے ایسے اعمال سے نزدیک کر دے جس کے نتیجے میں تیری رضایت آئے۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ وہ اعمال کون سے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ کی رضایت آتی ہے؟ گویا باقی دو جملوں کے اندر ان پر اشارہ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے سے اس کی رضایت آتی ہے، تو جو بھی اللہ کی بندگی کا حصہ ہے وہ اس کو انجام دیا جائے۔ کم از کم مرحلہ کیا ہے؟ اگلے جملے میں فرمایا وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، اے خدایا مجھے دور کر دے اپنے عذاب سے، اپنے غصے سے، اپنی سختی سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے خدا مجھے دور کر دے ان اعمال سے جس کے نتیجے میں تیری رضایت نہیں آتی، تیرا عذاب آتا ہے، جس کے نتیجے میں تیری خوشنودی نہیں آتی، جس کے نتیجے میں تیری ناراضگی آتی ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہی ہوگا نا، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اسے اچھا لگتا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو وہ روکنا پڑے گا جو اس کو برا لگتا ہے۔ وہ یہ کہ معمولاً ایسا ہوتا ہے، مثلا کوئی بچہ اپنی ماں کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ ماں اس سے گفٹ لے کر خوش ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کہتی ہے بیٹا اگر مجھے خوشی کرنا چاہتے ہو تو فلاں کام کیوں نہیں کرتے، یا فلاں کام کیوں کر رہے ہو جس سے میں ناراض ہوئی۔ سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں پہلا کام تو یہ کریں کہ وہ ترک کریں جس سے خدا ناراض ہے۔ لہذا جب علماء اخلاق سے بات کی جاتی ہے کہ ہم مانوی ترقی حاصل کرنے کے لیے کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں پہلا کام ترک محرمات ترک کرو، حرام کاموں کو ترک کرو۔ جب تک حرام کام ترک نہیں کرو گے اللہ کی رضایت کیسے مل سکتی ہے؟ اب کوئی کہے میں نے 10 واجب انجام دیے ہیں، ایک گناہ انجام دیا ہے، تو ایک گناہ کے بدلے میں 10 واجب انجام پا گئے تو وہ برابر ہو جائے گا۔ بس ایک گناہ اگر نہ بھی ترک کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، جیسے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا، سوال یہ نہیں ہے تم نے گناہ کیا تو وہ کتنا چھوٹا تھا یا کتنا بڑا تھا، سوال یہ ہے کس کے مقابلے میں گناہ کر رہے ہو۔ جس کی رضایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو اسی کے مقابلے میں گناہ بھی کر رہے ہو۔ تو آپ ماہ رمضان کے اندر، میں اور آپ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضایت کے لیے، بہت اچھا کام کیا، واجب ہے ہمارے اوپر، نہیں رکھیں گے تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ لیکن پہلے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ اس روزے کے ہمراہ کوئی حرام تو انجام نہیں پا رہا جس سے خدا ناراض ہو رہا ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا روزہ اتنا زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا متعال کی طرف سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اے میرے بندے تو جو مجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یہ بتائے کہ تو مجھے ناراض کر رہا ہے مسلسل، یہ ناراض کیوں کر رہا ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال اس انسان سے کرنا پڑے گا کہ بندے خدا یہ بتاؤ تم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو یا خدا کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو تم نے روزہ رکھا، بہت اچھا ہے، یہ جو تم گناہ کر رہے ہو اس سے ناراض کیوں کر رہے ہو؟ بس خود بخود انسان کو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ میں اپنے کون سے عمل میں حقیقت رکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ راز عرض کرتا چلوں کہ کیوں انسان یہ کرتا ہے۔ ایک طرف سے روزہ رکھ رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک طرف سے خدا نہ کرے کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جس سے خدا ناراض ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی خدا کی اطاعت نہیں کر رہا، یہ اپنے دل کو خوش کر رہا ہے۔ گناہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ اسے پسند ہے، اور یہ جو ثواب کا کام کر رہا ہے یہ بھی اپنے دل کے بہلانے کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی حقیقتاً عمیق ہو کر دیکھیں تو خدا کے لیے نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اگر خدا کے لیے ہو رہا ہوتا تو پھر وہ گناہ کیوں ہو رہا؟ اب یہ انسان کی نفسیات ہے، یہ اس انسان کا تذکرہ ہے جس کی زندگی میں کبھی خود حاکم ہے کبھی خدا حاکم ہے۔ ایک وقت خدا حاکم ہے گناہ کے وقت، ایک وقت خدا کو حاکم کر لیتا ہے جب اچھا کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جہاں یہ خدا کو حاکم کر رہا ہوتا ہے، چونکہ انتخاب کے تحت کر رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، جب میں چاہوں گا خود حاکم ہو جاؤں گا، جب میں چاہوں گا خدا کو حاکم کروں گا، اس کا مطلب ہے اللہ کی بندگی کم ہے، اللہ کی بندگی میں کمی ہے۔ یہاں پہ اس کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، مجھے خدا متعال کے حکم کو دیکھنا ہے۔ فرمایا اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے خدایا مجھے نزدیک کر دے اپنی رضایت سے، وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اے خدایا مجھے دور کر دے اس دن میں اپنے عذاب سے
اپنے غصے سے، وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور اے خدا مجھے توفیق دے دے اس دن میں اپنی آیتوں کی قراءت کی توفیق۔ رمضان قرآن کریم کی بہار ہے، اس کے اندر ثواب کثیر ثواب ہے، لہذا تیسری چیز جو پروردگار عالم سے طلب کی گئی وہ یہ کہ اے خدایا اس دن میں، اس مہینے میں ہمیں اپنی آیتوں کی قراءت کی توفیق دے دے، میں تیری آیتوں کی قراءت کروں، قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ البتہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک پڑھنا، اور قراءت کا مطلب کسی کتاب سے کسی چیز کو پڑھنا۔ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنا ہے، رٹنا نہیں ہے، دہرانا بھی نہیں ہے۔ بغیر سمجھے پڑھنا قراءت نہیں بنے گا۔ قراءت جیسے آپ کہتے ہیں کتاب کی قراءت کی، دعا کی گئی ہے خدایا مجھے قراءت آیات کی توفیق دے دے۔ اب اس معاملے میں چند انسان ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ کی کتاب کھولنے کی توفیق نہیں ملی ہے، گھر میں ہے، گھر میں تو ہر مسلمان کے ہے، اس کی تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کھولنے کی توفیق کبھی نہیں ملی ہے۔ ایک وہ ہے جسے کھولنے کی توفیق ملی ہے، بددلی سے، دل نہ چاہتے ہوئے کھولتا ہے، چند لائنیں پڑھتا ہے، معاملہ ختم۔ ایک وہ ہے جو کھولتا ہے، چند لائنیں نہیں پڑھتا، پورا پورا سپارہ پڑھتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے ایک آیت کی بھی قراءت نہیں کی ہے، رٹا ہے، دہرایا ہے، بس۔ اس میں رٹنے کا تذکرہ نہیں ہے، اس دعا کے اندر اس میں قراءت کا تذکرہ ہے، پڑھنے کا تذکرہ ہے، پڑھنے کی توفیق دے۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ سوچئے، سمجھیے، اس کے لیے توفیق چاہیے۔ اب کوئی کہ اس میں کیا توفیق چاہیے، میں قرآن کھولوں گا یوں ہی پڑھوں گا، نہیں، اس کے لیے توفیق چاہیے۔ اگر توفیق نہ ملے، اب اتنے لوگوں کو دیکھیں گے، 1.3 ارب مسلمان ہیں، کتنے مسلمان قرآن کریم روزانہ کھول کر اس میں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب دیکھیں گے بہت کم لوگ۔ پھر کیا ہوا؟ یہ اس کا مطلب توفیق چاہیے، وہ توفیق اللہ سے طلب کی گئی ہے۔ گویا اب ایک سیکوینس بنتی ہے، پہلے میں اللہ کی رضایت طلب کر رہا ہوں، اس رضایت کو طلب کرنے کے لیے مجھے عذاب سے اور خدا متعال کی ناراضگی سے دور ہونا ہے۔ ایسے اعمال چاہتا ہوں جس میں رضایت ملے، ایسے اعمال سے دور ہونا چاہتا ہوں جس میں عذاب ملے، اور ان دو میں سر فہرست اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، قراءت کرنا۔ کیوں؟ اگر اللہ کی آیات کی قراءت کروں گا خود بخود مجھے وہ اعمال پتہ چل جائیں گے جس سے رضایت ملتی ہے، اور وہ اعمال بھی پتہ چل جائیں گے جن سے بچ کر میں اللہ کی سختی اور اس کی ناراضگی سے بچ پاؤں گا۔ آخر میں خدا کو اس کی رحمت کا واسطہ دیا گیا ہے، برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، کہ اگر تو نے مجھ پر یہ رحم نہیں کیا، مجھے اپنی آیات کی تلاوت کی توفیق نہیں دی، میں محروم رہ جاؤں گا۔ خدا تعالیٰ سے اس کی رحم کے ذریعے سے طلب کیا گیا کہ اے خدایا اپنی راہ میں بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا تعالیٰ اس ماہ رمضان میں مجھے اور آپ کو ان تینوں دعاؤں کے اوپر عمل کرنے کی اور انہیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل